السلام علیکم ناظرین، اگر کسی پیشنٹ میں سی ٹی اسکین اور بائیوپسی ہونے کے بعد کینسر ڈائیگنوز ہو جائے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں کیس لے کر جائیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے CMH راولپنڈی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی کے آنکالوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، جہاں پہ کینسر مینجمنٹ فیسلٹیز کون کون سی دی گئی ہیں۔ اس میں ہم سالڈ ٹیومرز کا ذکر کریں گے، یعنی کہ وہ گلٹیاں جو کہ بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہیں، لنگ کینسر کا سبب بنتی ہیں، یا مختلف دوسرے کینسر جن میں بون کینسر آج کل پاکستان میں بہت عام ہے، یا ہائپوفیرنس کینسر یعنی گلے کا کینسر۔ دراصل بریسٹ کینسر کا باقاعدہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ CMH راولپنڈی میں بنایا گیا ہے۔ 100% علاج موجود ہے، اگر بریسٹ ریموو کروانی ہو تو بھی، یا ریڈیشن اور کیمو تھراپی سے بیماری کو کنٹرول کیا جائے تو اس کا علاج بھی مکمل موجود ہے۔ 28 بیڈڈ یہ ہاسپٹل کیمو بے یہاں پر بہترین لیول کا موجود ہے۔ کیمو لگائی کس طرح جاتی ہے، اس سے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کیمو تھراپی کے بارے میں ہے۔ کیمو تھراپی جب کی جاتی ہے تو ڈاکٹر اس راضی نامے پر سائن کرواتے ہیں۔ اس میں آپ ذرا تفصیل ملاحظہ فرمائیں کہ کیمو تھراپی کے مضر اثرات کیا ہیں۔ کیمو تھراپی دراصل ڈرپ کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ یہ بیماری کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈرپ کتنی لگانی ہے، 2، 3 یا 4۔ کچھ لوگوں کی کیمو تھراپی صرف اور صرف 45 منٹ میں ہو جاتی ہے، جبکہ نئے مریض یا جن کے ٹیومر بڑے ہوتے ہیں ان کی کیمو تھراپی 2.5 سے 3 گھنٹے تک کی ہوتی ہے۔ کیمو تھراپی ہونے سے پہلے 3 بنیادی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ، CP جس کو کہا جاتا ہے، یا CBC بھی کہا جاتا ہے، CBC۔ نمبر 2 LFT۔ نمبر 3 RFT۔ یہ 3 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ خون کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے مریض کا HB لیول 10 سے اوپر ہو تو ان کو یہ کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ جب کیمو تھراپی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسانی جسم کے خون کے سفید سیلز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یا دم۔ پھیپھڑوں پر مضر اثرات بھی ہوتے ہیں کیمو تھراپی کے۔ بال مکمل اکثر لوگوں کے گر جاتے ہیں، جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے، کھانسی وغیرہ بھی ہوتی ہے، پیٹ کا درد ہوتا ہے، اور پیٹ بہت زیادہ اکثر لوگوں کا خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہی ڈاکٹر ساتھ ہی ادویات لکھ دیتے ہیں۔ کیمو تھراپی ہونے کے 3 دن کے بعد وائٹ سیلز کے جلد میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ انجیکشن لگنے سے انسانی جسم کے وائٹ سیلز جو ہیں وہ بحال ہونے لگتے ہیں۔ کیمو تھراپی دراصل 21 دن یعنی 21 ڈیز کا سائیکل ہوتا ہے۔ 21 ڈیز کے لیے یہ کیمو تھراپی کینسر کے سیل کو روک کے رکھتی ہے۔ کینسر کے سیل بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ دہی ہو۔ ہم جب دہی لگاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ کس طرح بیکٹیریا دائیں بائیں پھیل رہے ہیں۔ کینسر بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس کے بھی سیلز دائیں بائیں بہت زیادہ پھیلتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کیمو تھراپی کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ تکلیف اسی وقت شروع نہیں ہو جاتی۔ کیمو جب لگوائی جاتی ہے اس میں ادویات موجود ہوتی ہیں جس سے غنودگی آتی ہے، دل خراب وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ واپس آ جاتے ہیں تقریباً 48 سے 72 گھنٹے کے بعد آپ کو وائٹ سیلز کا جب انجیکشن لگتا ہے تب اصل تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ نماز پڑھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں، واش روم جانے میں بھی پرابلم ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ خشک دودھ پانی میں ملا کے جس کے اندر بالکل بھی بھلائی نہ ہو وہ والا دیا جائے، یا پھر ایسی ادویات دی جائیں جس سے معدہ بالکل ٹھیک رہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور دوسری تیسری چیزیں کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیمو لگنے کے بعد ان کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انہیں وومٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اگر مکمل عمل کیا جائے تو کیمو کے اثرات کم سے کم ہوتے ہیں اور فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیمو کی وجہ سے یہ کنفرم بات ہے کہ کینسر کے ٹیومرز بڑھنا رک جاتے ہیں اور اس تکلیف میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ ہمارا یہ چینل کینسر کے مریضوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے ساتھ ساتھ گردہ اور معدہ کے مریضوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ کیمو تھراپی کے بارے میں ویڈیو پسند آئے تو مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔